اشفاق احمد جو کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور دانشور تھے، جن کی باتیں آج بھی یاد رکھی جاتی ہیں اور پسند کی جاتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ گھوم کے ایک دن واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے کہ کیسے اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ، تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپیہ دینا ہے جب تم کو بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو، اور تم کو بھی اس روپے کی ویسی ہی ضرورت ہو جیسی اس کو ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ گناہ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ
غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ بانو کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں چھوڑ ہی نہ دے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ انسان دوسروں کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، مگر پھر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ صبح سے ہی گھر کے سامنے شامیانہ لگا دیا تھا، گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ آج شام اسی بیٹے نے اپنے مرحوم باپ کے اصالِ ثواب کے لیے سینکڑوں لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا، جس نے مرحوم کو اپنی حیات میں ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترسایا تھا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بابا کون؟ میرے نزدیک وہ الیکٹریشین بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے بجلی کا شوٹ ٹھیک کر کے گرمی میں پنکھا چلا دیتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بابا ہے جو کسی محتاج بوڑھے کو اپنے کام چھوڑ کر سڑک پار کرواتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سائیکل پر برف کے گولے بیچنے والا ایک بابا ہے جو کسی راہی کو بغیر معاوضے محبت سے پانی کا ایک گلاس پیش کر سکتا ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے نہ جانے اور نہ پہچانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن اگر میں خود کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ اس دنیا میں تقریباً سبھی لوگ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو
دوسروں کی نظر سے پہچانتے اور انہی کی نظر سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم اپنے ارد گرد کس طرح روشنی پھیلا سکتے ہو جب تم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے؟ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ یہاں غلط ہے، اس جگہ دال میں کچھ کالا ہے، تو آپ نے فوراً اسے تسلیم کر لیا، اس کے آگے سر جھکا دیا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ خوب ہے، یہ نیکی ہے، تو تم رک جاتے ہو، ماننے سے انکار کر دیتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو۔ برائی پر تم کو پورا یقین ہے، 100% اعتماد ہے، شیطان پر اور ابلیس پر پورا یقین ہے، لیکن خدا پر نہیں۔ تبدیلی: ایک ہوائی جہاز کو جس کا انجن خراب ہو چکا ہو باہر سے پینٹ کر کے اور اس کا رنگ تبدیل کر کے آپ پرواز نہیں کر سکتے۔ روحانی اڑان کے لیے اندر کی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔